اللہ نے مشرک کی خصلت بیان کی، بری خصلت، کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ تو ان کو اللہ سے چڑ نہیں ہے، اکیلے اللہ سے چڑ ہے ان کو۔ جب اللہ کے علاوہ ان کے معبودوں کا تذکرہ ہو، بے شک اللہ کے ساتھ ہو، تو یہ پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ اب اس خصلت کی وجہ سے، ان مشرکین کی اس عادت کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں، قل اللہم فاطر السماوات والارض۔ یہ دعا مکمل ہو چکی، پچھلے اس میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تو ہی عملی فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، قیامت کے دن ساری دنیا کی دولت اور اس جیسی دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی، اور جو کچھ دنیا میں یہ کر کے آئے ہیں نا وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ نے ایک دوسری دلیل بیان کی جس کو الزامی دلیل کہتے ہیں، پچھلے رکوع میں بھی یہ الزامی دلیل بیان ہو چکی ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، فرمایا یہ کتنے بڑے مشرک ہوں، لیکن جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ دیکھیں پہلے بھی آیت گزری ہے پچھلے رکوع میں، اس میں مضمون تھوڑا سا چینج تھا۔ اس کا مضمون یہ تھا جو پہلے آیت گزری ہے نا، پچھلے رکوع میں نہیں، یعنی اس سے بھی پہلے والے رکوع میں، شروع کے اسی صورت میں، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب مصیبت ہم دور کر دیتے ہیں تو اپنے معبودوں کو پکارتا ہے، اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارتا ہے۔ یہاں اللہ نے دوسری قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ والے انسان آج بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناه نعمتا منا، جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میرے پاس جو نالج ہے اس نالج کی بیس پہ مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ نالج تھی میرے پاس کہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ مصیبت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہونا، اسباب تو اختیار کیے جاتے ہیں اس مصیبت کو دور کرنے کے، اللہ سے دعا بھی مانگی جاتی ہے، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے، جو ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ نے دور نہیں کی ہے، یہ جو میرے پاس نالج ہے اس نالج کی بیس پہ میری غربت دور ہوئی ہے، اس نالج کی بیس پہ میری بیماری دور ہوئی ہے، اس نالج کی بیس پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم، کاروبار کا علم، یہ تمام چیزیں ان کو بنیاد بنا کے اللہ کی نفی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ، نا 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 نا، یہ سب تیرے لیے فتنہ ہے، یہ جو آزمائش آئی، تو نے مجھے پکارا، میں نے اس مصیبت کو تجھ سے دور کیا، اب مجھے بھول کے اسباب پہ ڈال دیا تو نے، اور اپنے علم پہ ڈال دیا، تو تجھے پتہ ہی نہیں تیرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اصل میں تیرے ساتھ آزمائش ہوئی ہے اور تو اس آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمائے لیکن لوگوں میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ جب مصیبت آ کے ٹلتی ہے تو مصیبت کا آنا بھی آزمائش اور اس کا ٹلنا بھی آزمائش۔ دیکھیں یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں گا، بہت دفعہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اہل اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ غریب تھے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور ساتھ ساتھ آپ نے محنت بھی کی، وہ محنت رنگ لائی اور اللہ نے آپ کی غربت کو دور کر دیا۔ آپ بیمار تھے، آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگی اور ڈاکٹر سے علاج بھی کرایا، بہت سوں سے علاج کرایا، ایک ڈاکٹر کا علاج ایسا تھا جس نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا، یا اس کی کوئی میڈیسن ایسی تھی جس نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا۔ اب آپ کہتے ہیں بھائی اس میڈیسن سے مجھے فائدہ ہوا ہے، اس ڈاکٹر سے مجھے فائدہ ہوا ہے، یا میری نالج سے مجھے فائدہ ہوا، تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہاں آپ اللہ کی نفی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے دوا کی طرف شفا کی نسبت کر دینا یہ کوئی شرک نہیں ہے کہ پیناڈول سے میرا بخار ٹھیک ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ وہمی ہو جاتے ہیں بعض چیزوں میں، کہتے ہیں نہیں پیناڈول کا بول دیا تو شرک ہو جائے گا، نہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں پیناڈول سے میں ٹھیک ہو گیا تو ہم اللہ کی نفی نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے درست دوا تجویز کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے میری اس دفعہ مدد کی اور میں نے درست کاروبار کیا جس سے اللہ نے میری غربت کو دور کیا۔ تو یہاں اللہ کی نفی نہیں ہوتی۔ سبب کی طرف نسبت اس وقت حرام ہے جب آپ اللہ کی نفی کر رہے ہو، چاہے واضح لفظوں میں نفی ہو یا گول مول لفظوں میں نفی ہو۔ واضح لفظوں میں نفی تو کافر کر دیتا ہے، کافر کہتا ہے کہ بھئی کون خدا، کون اللہ، حالانکہ پہلے پکار رہا تھا اللہ کو، جب کام ہو گیا تو کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ۔ جیسے قارون نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے، تو غریبوں پہ خرچ کر۔ اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ نکالا کر، صدقات و خیرات کیا کر، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ تو قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جو نالج ہے اس کی بیس پہ میں نے کمایا ہے۔ قارون کا مقصد خدا کا انکار نہیں تھا لیکن تکبر،
یعنی اپنے عمل سے ہی بتا رہا تھا کہ خدا کا ارادے کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہ تو میرے پاس نالج ہے، کاروبار ہے، میرا دماغ ہے، میں نے کمایا ہے۔ یہ ہے متکبر۔ اور کافر کیا کرے گا؟ جو ملحد ہوگا وہ کہے گا خدا ہے ہی نہیں۔ تو دونوں کی نفی ہے اس آیت میں۔ تو آج مسلمانوں میں بھی بہت سے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس قدر تکبر کرتے ہیں اور بار بار میں نے کیا۔ آگے قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ بھائی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری نالج، تمہاری ذہانت اور تمہاری محنت میں یہ سب کچھ ملا ہے تو تم سے زیادہ ذہین لوگ دنیا میں موجود ہیں، تم سے زیادہ محنت والے دنیا میں موجود ہیں، تم سے زیادہ نالج والے دنیا میں موجود ہیں۔ ان کا حال دیکھو، سڑک پہ ان کو سونے کی جگہ نہیں ملتی ہے، غربت سے یہ حال ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اس لیے جو تقوی والے لوگ ہیں وہ اگر اسباب کی طرف نسبت کرتے بھی ہیں تو اللہ سے نسبت ختم نہیں کرتے، نہ تو اللہ کا بالکل یہ انکار کرتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں بھائی یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے، مجھے اللہ نے نالج دی، اس نالج کو میں نے استعمال کیا تو اللہ کا فضل ہو گیا، ہے اللہ ہی کا فضل۔ اللہ نہ چاہتا تو میں جو کچھ کر لیتا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو غریب ہے وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں نے بھی محنت کی ہے، نالج میرے پاس بھی ہے، بس اللہ مجھے آزمانا چاہتا تھا، اللہ نے بیماری مجھ سے دور نہیں کی ہے، اللہ نے مجھے غربت میں رکھا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے تکبر والے جملے استعمال کرنا اور میں ہر وقت کرتے رہنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، انما اوتیتہ علی علم کا یہی تو مطلب ہے، بھائی میرے پاس نالج ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے نا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ آپ بولیں اللہ نے مجھے علم دیا، اس علم کو میں نے استعمال کیا تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ وہ نالج رنگ لے آئی، ورنہ ہوا اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے پھر بھی وہ بہترین طریقے سے چلتے ہیں۔ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے بے ڈھنگی لائف گزارتے ہیں، بڑی بے ڈھنگی، صحت کے کسی اصول پہ عمل نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی 100 سال جیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا دن صحت کے اصولوں کا خیال کرتے ہیں، زندگی بڑے ہیلتھ کے اصولوں پر گزرتی ہے، پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ دکھاتا ہے کہ بھئی میں بھی ہوں، سب کچھ تمہارے سوچنے سے کرنے سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے انسان سے شکایت کی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، نہ پکارتا نا پھر، جب تیرے پاس علم ہے تو اسی علم کو استعمال کرتا، ہمیں کیوں پکار رہا تھا؟ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تکبر کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس جو نالج ہے، یہ تکبر مسلمان بھی کر سکتا ہے، کافر بھی کر سکتا ہے، دونوں اس آیت میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ، نہ یہ آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قد قالها الذین من قبلهم، یہ جملہ ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بہت سے لوگ پہلے آئے ہیں اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے ہیں۔ فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، تو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا نا وہ کمائی ان کو فائدہ نہیں پہنچایا اس کمائی نے، یعنی اللہ کا جب عذاب آیا تو ان کی نالج، ان کی کمائی ان کو اللہ کے عذاب سے، کسب کا مطلب نالج بھی جو انہوں نے حاصل کی تھی، دولت انہوں نے حاصل کی تھی، جو ہنر حاصل کیے تھے، جو ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، یکسبون میں سب داخل، سب برباد ہو گئے اللہ کے عذاب کے سامنے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن کی دوسری آیت ایک اور جگہ ہے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، کہ پچھلی امتوں کے پاس جب پیغمبر آتے تھے نا، ان کے پاس جو نالج تھی نا عوام کے پاس، اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگتے تھے اور پیغمبروں کی باتوں کو ٹھکراتے تھے، کہتے تھے ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں کیوں سمجھایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی نالجیبل آدمی جس کے پاس نالج ہے، تعلیم ہے، اس زیادہ تکبر میں ہے۔ غریب آدمی کو یا جو کم علم ہے نا، اس کو آپ سمجھائیں گے اللہ کا وجود، اللہ کی باتیں، آرام سے مان لیتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر کبر میں مبتلا ہو گئے، خاص طور پہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم جن کے پاس آ گیا، یونیورسٹیوں میں لیکچرار بن گئے، پروفیسر بن گئے، تو ان میں بہت سے لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، خدا کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، مذہب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کو ویلیو نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نالج ہے۔ کیا نالج ہے بھائی آپ کے پاس؟ اس کائنات کے حقائق میں آپ نے تو 1% بھی نہیں جانا ہے ابھی، اور جو جانا ہے اس میں بھی آپ کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکتے کہ 100% ایسے ہی ہے، تو کیوں تکبر کرنا اس خالق کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے؟ تو اس آیت کا بھی یہی حاصل ہے کہ جب یعنی یہ سب کچھ جو ہمیں صحت ملی ہوئی ہے، ہمیں خوشحالی ملی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، یورپ، امریکہ، ان لوگوں میں کتنی خوشحالی ہے، اللہ کی نظر اگر ہٹ جائے گی تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی سائنس ٹیکنالوجی آپ کو کچھ بھی نہیں خدا کے مقابلے میں آپ کی مدد کر سکتی۔ دیکھ لیں کتنے طوفان آتے ہیں جو ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، سب قوموں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے کمایا تھا نا اس کی برائی ان کو پہنچ گئی، کیونکہ تکبر برائی کا مطلب اس کا جو نتیجہ نکلا، جو برے اعمال انہوں نے کیے اس کی برائی ان کو پہنچ گئی۔
والذین ظلموا من ہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں، یعنی اللہ اہل مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، اور یہ آیت آج بھی صادق آئے گی، گویا اللہ آج کے لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان میں ظالم ہوں گے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، جو اعمال یہ کما رہے ہیں اس کی برائی ان کو پہنچے گی، یعنی اس کی سزا، وما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ آگے اللہ جواب دے رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے علم کی بیس پہ ہم سے مصیبت دور ہوئی ہے، تو اس کا آگے اللہ جواب دے رہے ہیں کہ مصیبتوں میں ایک مصیبت غربت بھی سمجھی جاتی ہے، تو غربت تمہارے علم کی بیس پہ دور نہیں ہوگی، تمہاری محنت پہ دور نہیں ہوگی، باقی کیا مصیبتیں دور ہوں گی۔ غربت کا مثال اس لیے کہ غربت سب سے بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اولم یعلموا، کیا یہ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے۔ صبح شام تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے، دھیلے کی محنت نہیں تھی، کروڑ پتی بن گئے، کوئی تجربہ نہیں تھا بزنس کا، ہاتھ ڈالا کسی چھوٹے سے کام میں اور نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو سپیڑ دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بلڈر تھے، اربوں خربوں میں کھیلتے تھے، ایسا اللہ نے ان کے رزق کو سکیڑا، روڈ پہ آ گئے، فٹ پاتھ پہ بھی جگہ نہیں مل رہی ان کو، پھر خودکشیوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ تیرے علم پر اگر تھا تو تو پہلے بھی علم تھا، تو اب تجھے کیا ہو گیا، اب تیرا سارا مال ہلاک کیوں ہو گیا؟ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان واقعات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ہماری باتوں پہ یقین کرنا چاہتے ہیں، سنتے ہیں، جو چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو آپ جتنی مرضی نصیحتیں کریں ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔